لوگوں کے تانے سن سن کر ایک نوجوان اپنے باپ کے پاس آیا اور بہت دکھی لہجے میں کہنے لگا، ابو جان میری کیا اہمیت ہے؟ یہ سن کر باپ نے دراز سے ایک انوکھا پتھر نکالا اور بیٹے کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ پتھر کل صبح فلاں بازار میں بیچنے کے لیے لے جاؤ، اور کوئی بھی اگر اس کی قیمت پوچھے تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہنا، صرف 2 انگلیاں اٹھا دینا۔ بیٹا حیران ہوا، لیکن باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن صبح اس بازار میں پتھر لے کر پہنچ گیا۔ وہ تقریباً آدھا دن وہیں چپ چاپ کھڑا رہا اور پتھر لینے کوئی بھی نہیں آیا۔ آخرکار جب وہ گھر جانے کا ارادہ کرنے لگا تو ایک شخص اس کی طرف آیا اور پتھر کی قیمت معلوم کی۔ نوجوان نے جواباً ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھا دیں۔ اس شخص کو لگا کہ شاید یہ گونگا ہے، لہٰذا اس نے پتھر کو دیکھا، چیک کیا اور 100-200 روپے جیب میں سے نکال کر اس لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ لڑکا 200 روپے لے کر اپنے باپ کے پاس آیا اور وہ 200 روپے دیتے ہوئے سوالی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ باپ نے پھر سے دراز میں سے وہی ایک اور پتھر نکالا اور بیٹے کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا، پتر یہ پتھر فلاں میوزیم میں لے کر جاؤ، اور کوئی بھی اس کی قیمت پوچھے تو جواب میں وہی کرنا جو آج کیا ہے، یعنی 2 انگلیاں دکھا دینا۔ لڑکا اس بار پھر سے حیران ہوا اور صبح ہونے کا انتظار کرتے ہوئے سو گیا۔ اگلے دن وہ عجائب گھر میوزیم پہنچا اور ایک جگہ پر پتھر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ آتے رہے اور پتھر دیکھ کر جاتے رہے، لیکن کسی نے بھی قیمت معلوم نہیں کی۔ کافی دیر بعد ایک عورت آئی اور پتھر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد قیمت معلوم کی تو لڑکے نے صرف 2 انگلیاں ہوا میں اٹھا دی۔ عورت نے کچھ سمجھتے ہوئے پرس میں سے 2000 روپے نکالے اور لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ لڑکے کا منہ کھلے کا کھلا ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی گھر گیا اور اپنے باپ کو سارا واقعہ بتایا۔ جواب میں باپ نے دراز سے وہی ایک اور پتھر نکالا اور بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، پتر کل صبح اس پتھر کو فلاں مارکیٹ میں بیچ دینا۔ اس بار لڑکے کو اتنی تشویش ہوئی کہ ساری رات صبح ہونے کے انتظار میں سو نہ سکا۔ آخر صبح ہوتے ہی مارکیٹ پہنچا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی اس کی طرف بڑھی اور پتھر کو دیکھ کر قیمت معلوم کی۔ لڑکے نے حسب معمول 2 انگلیاں اوپر اٹھا دیں۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی جہاں سے آئی تھی تیز قدموں سے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور کہنے لگی، دیکھیے جس پتھر کو آپ اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ مجھے مل چکا ہے، اور اس کی قیمت بھی صرف 2 لاکھ روپے ہے۔ لڑکے نے 2 لاکھ روپے کا نام سنا اور ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا، لڑکی کے شوہر نے 2 لاکھ روپے نکال کر لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور خوشی خوشی دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ اب لڑکا کبھی 2 لاکھ کو دیکھتا اور کبھی انہیں جاتے ہوئے دیکھتا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ آج ابو جان سے سارا ماجرا جان کے رہوں گا۔ جلدی جلدی گھر آیا اور اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے 3 بار آزمایا اور ایک ہی پتھر کی 3 الگ الگ قیمتوں میں بیچ دیا میں نے، آخر اس کے پاس پیچھے راز کیا ہے؟ باپ نے شفقت سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا، میرا پتر یہ تینوں پتھر ایک جیسے ہی تھے، لیکن ان کی قیمت لگانے والے الگ الگ تھے۔ پہلی جگہ وہ بازار تھا جہاں اصل جیسا نقلی مال بکتا ہے، دوسری جگہ وہ میوزیم تھا جہاں لوگ انوکھی چیزیں خریدنے آتے ہیں، لیکن وہ سب شوقیہ ایسی چیزیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، انہیں اصل قیمت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور تیسری جگہ وہ مارکیٹ تھی جہاں اس قسم کے پتھروں کو لینے والے ہی لوگ آیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں آتا۔ تم نے دیکھا کہ جو پتھر 2 لاکھ کا بک رہا ہے، لوگوں نے اس کی قیمت 200 روپے اور 2000 لگائی، کیونکہ وہ جگہ اس پتھر کے لائق نہیں تھی۔ دوستو دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا، ہماری مثال انسانوں کی سیم اسی طرح ہے۔ ہمیں کبھی بھی ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے جہاں ہماری کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، اہمیت نہیں ہوتی، جہاں ہماری 2 کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہوتی، جہاں نہ ہمیں عزت ملتی ہے نہ عزت دار لوگ ملتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو معاشرے میں ہماری قیمت ڈاؤن ہو جائے، کم ہو جائے گی، لیکن اگر ہم وہاں رہیں گے جہاں ہماری جگہ ہے، جہاں ہماری عزت ہے، تو دنیا ہماری اہمیت کو ضرور سمجھے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ بھی کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوں جہاں پہ آپ کی اہمیت اور عزت نہ ہو اور آپ اپنے وقار کو کام کر رہے ہوں۔ آپ نے کیا سیکھا اس ویڈیو سے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔